سب سے پہلے آپ کو ترجمہ بتائیں گے میننگ, پھر اس کے بعد جو ہے اس کا کچھ اور اس کے متعلق کچھ بولنا ہے تو آپ کو بتائیں گے. تو اب سب سے پہلے اس کو آواز نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے کا پرابلم ہے, باقی سب کو تو آواز آ رہی ہے. یہاں پر جیسے دیکھیں, ابھی آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے روزانہ, کہ جیسے ہی ہم لوگ کلاس میں جوائن ہونے سے پہلے ترتیب بنا لیں کہ مشکل جتنے الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں, جتنے مشکل الفاظ آپ کو لگ رہے ہیں, آپ ان کو اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں چیپٹر وائز. ایک ایک جو چھوٹا چھوٹا چیپٹر اس کتاب میں دیا گیا ہے اس اعتبار سے آپ مشکل الفاظ کو نوٹ کر لیں. پھر اس کے بعد جیسے ہی ہم معنی بتائیں گے, میننگ بتائیں گے, آپ اس کو اس میں نوٹ کر لیں گے تو بار بار آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس لیے کل سے اس طرح آپ کر لیں, پہلے سے اتنا کام کر کے آئیں کہ مشکل لفظ جو ہے اس کو لکھ لے کر آئیں. پھر جب ہم معنی بتائیں گے تو فوراً اس کو نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ سہولت ہوگی. جی اب دیکھیں, سب سے پہلے ذکر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹائٹل میں جو ہے حبیب کا معنی پیارے, میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. میرے محبوب, حبیب کا معنی پیارا بھی کر سکتے ہیں, حبیب کا معنی محبوب بھی کر سکتے ہیں, یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. نمبر 2 ٹائٹل جو ہے بعثت. بعثت کا معنی کیا ہے؟ بعثت کا معنی بھیجنا, کسی کام کے لیے متعین کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے دنیا کے حالات کا تذکرہ کچھ یہاں پر آ رہا ہے. اب آگے دیکھیں, پہلی لائن میں 6 صدی عیسوی. ابھی یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے اب جو چل رہی, کون سی عیسوی چل رہی ہے؟ 21ویں صدی چل رہی ہے. تو اب سے تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کا کیا حال تھا جی. اب آگے دیکھیں, پہلی لائن میں دیکھیں ایک لفظ ہے آما جگہ. آما جگہ, آما جگہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری اس ملک کی زمین نشانہ بن چکی تھی برائیوں کا. آما جگہ یعنی نشانہ, آما جگہ نشانہ. نمبر 2 لائن میں اجتماعی یعنی اکٹھے, پورے کے پورے اکٹھے ہونا. اور دوسری لائن میں لاسٹ میں دیکھیں ایک ہے پستی. پستی کا معنی جو ہے وہ نیچے, ذلیل. پستی کا معنی نیچا, ذلیل. نمبر 3 لائن میں دیکھیں انتہائی بدترین. انتہائی بدترین یعنی سب سے برا, برائی کی حد. تیسری لائن میں دیکھیں ایک ہے تصنیف کر. تصنیف کہتے ہیں اپنے علم سے, اپنے خیال سے کچھ لکھنا. چوتھے نمبر لائن میں دیکھیں ایک لفظ ہے عروج. عروج معنی ترقی, بت پرستی ترقی پر تھی, عروج کی معنی ترقی. وید, یہ جیسے کہ ہندو مذہب کی جو مقدس کتاب مانی جاتی ہے وہ وید ہے. 6 نمبر لائن میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے 6 نمبر لائن میں ایک تو ہے شے. شے کا معنی چیز, چیز کو کہتے ہیں شے. پرکشش یعنی کھینچنے والی, اثردار. اور 7 نمبر لائن میں دیکھیں معدنیات. معدنیات یعنی جو دھات زمین سے نکلتے ہیں, چاہے وہ کوئلہ ہو چاہے پتھر ہو. اور اسی طرح نمبر 8 لائن میں دیکھیں نباتات, ہریالی, یعنی اس میں سب سبزے پودے سب آ گئے. اشجار, درخت, یہ شجر کی جمع ہے اشجار. اب اسی طرح 9ویں لائن میں دیکھیں جنسی بحران. جنسی بحران یعنی کیا کہ جنسی بحران, ایک تو جنس, جمادات کا معنی جو ہے وہ پوری بے جان چیزیں, جمادات بے جان چیزیں. اب اسی طرح یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے جنسی بحران. جنسی بحران یعنی جو ہے گناہوں کا میلان, اس کی حد, گناہوں کے میلان کی حد. اسی طرح آگے دیکھیں 10 نمبر لائن میں شہوانی جذبات اور جنسی میلان, یعنی یہ بھی دونوں اسی معنی میں آتے ہیں, یعنی گناہوں کی حد.
اور اس طرح کا ماحول پیدا کرنا جس کی وجہ سے گناہ کے جذبے اور گناہ کا شوق بڑھ جائے، شہوانی جذبات اور جنسی میلان کا معنی۔ 11 نمبر لائن پر جو ہے وہ تمدن یعنی یہ ڈسپلن، سلیقہ۔ آگے دیکھیں 14 نمبر لائن میں محافظ و منتظم۔ محافظ اور منتظم جو ہے اس کا معنی حفاظت کرنا اور انتظام کرنا، حفاظت کرنا اور انتظام کرنا۔ 16 نمبر لائن میں مقدس لبادے، مقدس لبادے، مقدس لبادے یعنی پاکیزہ کپڑے پہن کر، یعنی پاکیزہ اصل لبادے کے معنی آتے ہیں اصلی حالت چھپانا، اصلی حالت کو چھپانا۔ مقدس لبادے یعنی اصلی حالت کو چھپانا، یعنی مقدس لبادے یعنی اچھے کپڑے پہن کر، نیکوں کے کپڑے پہن کر گناہ کے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں مقدس لبادے کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ آگے 19 نمبر لائن میں مساوات یعنی اس کا معنی ہے برابری، عدم مساوات، برابری نہ کرنا، انصاف نہ کرنا۔ اب اسی طرح 43 پیج پر دیکھیں، پہلی نمبر لائن پر طبقہ وارانہ کشمکش، طبقہ وارانہ کشمکش، اس میں کیا ہے کہ طبقہ وارانہ یعنی سب کو الگ الگ چھوٹے گروہوں میں بانٹنا، تو طبقہ وارانہ کشمکش یعنی جو ہے ایک ماحول انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگوں کو بانٹنے کا کام کیا تھا۔ عصبیت یعنی اپنے لوگوں کی حمایت، عصبیت یعنی اپنے لوگوں کی حمایت۔ فرسودہ پہلی لائن میں ہی ہے 43 کے پہلی لائن، فرسودہ یعنی جو ہے پرانا، اور اسی طرح دوسری لائن میں ہے ایک لفظ گھٹیا یعنی بیکار، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ایک چیپٹر ہو گیا، اس میں کچھ مشکل الفاظ جو مجھے نظر آئے، جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، میں نے وہ بتا دیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کیا یاد کرنا ہے، کیا سمجھنا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ ایک تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 ہم لوگوں کو دیکھیں کہ اس میں اتنا پورا پیج یاد کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اس میں عصبیت کا معنی میں نے بتا دیا کہ اپنے لوگوں کی حمایت، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، اپنے لوگوں کی کا ساتھ دینا عصبیت یعنی۔ عدم امتیاز یعنی فرق نہ کرنا، عدم امتیاز فرق نہ کرنا۔ جی اب یہاں پر دیکھیں، مجھے جو خلاصہ آپ کو بیان کرنا ہے یہ پورے چیپٹر کا، ایک پوائنٹ اس میں ہے کہ 1500 سال پہلے اس ملک کے حالات کیا تھے۔ نمبر 2، اس قسم یہ ہمارا ملک ہر قسم کی برائی کا اڈا بن چکا تھا۔ نمبر 3، اخلاق کا نام و نشان نہیں تھا۔ نمبر 4، بتوں کی تعداد کروڑوں کو پہنچ چکی تھی۔ نمبر 5، گناہ کرنے کی حد ہو چکی تھی، گناہ کرنے کی حد ہو چکی تھی۔ نمبر 6، اکثر عبادت کی جگہ گناہ کا اڈا بن چکے تھے۔ عبادت گاہ سے مراد مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ جو کوئی اسلام لانے سے پہلے جو عبادت کی جگہیں تھی، چاہے وہ مندر ہو، چاہے چرچ ہو، جو بھی ہو، اکثر عبادت کی جگہیں گناہ کا اڈا بن چکی تھی۔ اس کے بعد اور ایک پوائنٹ، مذہب کے بڑے لوگ ہی گناہ میں آگے تھے۔ اور ایک پوائنٹ، نا انصافی بہت تھی، ہر کوئی انصاف کے لیے پریشان تھا۔ نمبر 9، کمزوروں کو کچلا جا رہا تھا، انسانوں کو الگ الگ طبقے میں بانٹا جا رہا تھا۔ آج بھی یہ چیزیں اس ملک میں وقتاً فوقتاً دیکھنے مل رہی ہیں۔ اس ملک کا حال پہلے جو تھا 1500 سال پہلے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آپ کو پورا صفحہ رٹنے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ اس طرح پوائنٹ نکال کر اگر ہم یاد کریں گے تو ہم لوگ جو ہے ایک دن میں 6 7 8 صفحے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح پوائنٹ نکالنا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ ہندوستانی سماج کے 4 طبقات، ہندوستانی سماج کے 4 طبقات، اس میں پہلی لائن میں تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، دوسرے لائن میں اور تیسری لائن میں۔ اب دیکھیں یہاں پر چوتھی لائن میں دیکھیں اچھوت، اچھوت یعنی کم ذات والا، اچھوت جس کو نہ چھویا جائے، اچھوت کہتے ہیں جس کو نہ چھویا جائے۔
यानी न पकड़ा जाए। और तबकाती निजाम, क्या माना तबकाती निजाम? तबकाती निजाम यानी लोगों को अलग अलग जो है जमातों में तकसीम करना। आर्याई कौम, ये कौम जो है तकरीबन, आर्याई कौम जो हमारे इस मुल्क में आई, वो तकरीबन जो है ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 2500 साल पहले की इसकी तारीख मिलती है कि ये जो है यहाँ पर आई आर्या कौम इस मुल्क में। अब ये सब कुछ जितना इसने किया था, ये आगे इंशाल्लाह मैं खुलासे में आपको बताऊंगा। मुख्तस यानी खास करना, मुख्तस यानी खास करना, और 5 नंबर लाइन में। और इसी तरह जो है 7 नंबर लाइन इस चैप्टर के, वहां पर देखें में, तो अब यहाँ पर रियायत क्या है? सहूलतों से, रियायतों यानी सहूलतों से, यहाँ पर दोनों माने देगी, बेपनाह रियायत और आसानी, आसानी और सहूलतों से नवाजा गया। अब ये यहाँ पर देखिए और एक चीज खास कर के 10वें नंबर पेज पर तस्वीर कशी यानी उसका नक्शा खींचना। जेरे नगी इसका तर्जमा है मातहती, जेरे नगी इसका तर्जमा है मातहती, किसी की निगरानी में रहना, किसी की मातहती में रहना। अब आगे देखें कि नंबर 13 लाइन ऊपर से, वहां पर जो है घिनौने, घिनौने यानी घटिया काम करना, घिनौने, घटिया, बेकार, जलील काम करना। और इसी तरह बद किरदारियों यानी 14 नंबर लाइन में बद किरदारियां, बद किरदारी यानी बुरे अखलाक, बुरे खसलतें, बुरे अखलाक। बाजपुरस यानी किसी, बाजपुरस यानी कोई पूछताछ नहीं, बाजपुरस यानी पूछताछ। मुस्तस्ना यानी अलग, मुस्तस्ना यानी अलग। लास्ट की लाइन देखे तसव्वुर, लास्ट की लाइन तसव्वुर, तसव्वुर यानी उनका जो एक पूरा ख्याल बन चुका था, तसव्वुर यानी ख्याल। अब देखिए आगे पेज नंबर 44, 2 नंबर लाइन, पूरे शबाब पर थी, बुत परस्ती पूरे शबाब पर थी, इसका मतलब क्या है? जोरदार थी। वो उसके बारे में, क्षेत्र के बारे में समझाएंगे, क्षेत्र के बारे में समझाएंगे। और आगे देखिए, अभी जितना बता रहे वो सुनते रहे जी। माबूदों की तादाद तो ये बताया गर्ज। 3 नंबर लाइन में देखें कि माबूद बन गई यानी नफा और नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज इनकी खुदा बन गई। माबूद यानी जिसकी इबादत की जाए, माबूद जिसकी इबादत की जाए। इंसान, उसी लाइन में देखें, इंसान बस बुत परस्ती के गुण गा रहा था, यानी उसकी तारीफ कर रहा था। 4 नंबर लाइन पर देखें, बहरे ओकियानुस, ये समंदर जो है वो दुनिया का जो सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर जो समंदर है उसको कहते हैं बहरे ओकियानुस, जिससे शायद हो सकता है कि इंग्लिश में अटलांटिक भी कहते हैं उसको। और इस तरह बहरुल काहिल यानी एक ऐसा समंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। और ये बहरे ओकियानुस दुनिया का जो है दूसरा नंबर समंदर। आगे 9 नंबर लाइन पर देखें, सती सावित्री, सावित्री यानी बेवफा, बावफा, सावित्री बावफा पाक दामन। ये मुश्किल अल्फाज जो आप लोगों को बताए गए। अब यहाँ पर इसका खुलासा मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो इस मुल्क में 4 तबकात बन गए थे। एक तबका ब्राह्मण, दूसरा क्षेत्र, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसको जो है आर्या जो कौम आई थी, उन्होंने अपने मफाद के लिए इसको इन्होंने बनाया था। ब्राह्मण, इसका काम क्या था? ये सिर्फ मजहब का मालिक, यानी मजहब के काम पूरे के पूरे, जैसे कि नमाज पढ़ाना, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, नमाज पढ़ाना और इसी तरह जो है वो खुतबा देना, जो भी मजहब के काम है वो पूरे के पूरे इन लोगों का अकीदा इस मुल्क में ऐसा बनाया था कि सिर्फ मजहब जो है ब्राह्मण करेंगे, ब्राह्मण के अलावा कोई काम दूसरा नहीं करेगा मजहब का काम। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में जो है हर ईमान वाला नमाज पढ़ा सकता है, जिसको मसाइल का इल्म हो, जिसको सूरे याद हो, जो शरीयत को जानता हो, नमाज पढ़ा सकता है। खास कोई किसी को जो है इसमें खास नहीं किया गया। ज़बा जो है
وہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت امامی آئے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کوئی بھی آ کر بچے کے کان میں اذان دے سکتا ہے. یعنی ہمارا مذہب اتنا آسان. برہمنوں نے جو کیا کیا اس کو کہ صرف مذہب کے کام پورے کے پورے برہمن کریں گے. اور اسی طرح شیتر کا کیا ہے کہ ان کے ذمے فوج کا کام، اور ویسٹ کے ذمے جو ہے کھیتی باڑی کا، دکانداری کا کام. شودر جو ہے وہ بھنگی، ان کا کام ان تینوں لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی گندگی کو صاف کرنا. یہ اب یہاں پر ہم لوگ بس اتنا یاد رکھ لیں، اس ملک میں 4 طبقات بنائے گئے تھے: برہمن، شیتر، ویش اور شودر. یہ حالات اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت امامی آئے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کوئی بھی آ کر بچے کے کان میں اذان دے سکتا ہے. یعنی ہمارا مذہب اتنا آسان. برہمنوں نے جو کیا کیا اس کو کہ صرف مذہب کے کام پورے کے پورے برہمن کریں گے. اور اسی طرح شیتر کا کیا ہے کہ ان کے ذمے فوج کا کام، اور ویسٹ کے ذمے جو ہے کھیتی باڑی کا، دکانداری کا کام. شودر جو ہے وہ بھنگی، ان کا کام ان تینوں لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی گندگی کو صاف کرنا. یہ اب یہاں پر ہم لوگ بس اتنا یاد رکھ لیں، اس ملک میں 4 طبقات بنائے گئے تھے: برہمن، شیتر، ویش اور شودر. یہ حالات اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فائدہ ہم کو معلوم پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے کتنے فائدے ہوئے. ایک پوائنٹ تو وہ لکھ لیں جو اس ملک میں 4 طبقات بنائے گئے. دوسرا جو ہے یہ آریہ قوم کے فائدے کے لیے پوری چیزیں بنائی گئی تھی. انسان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تیسرا پوائنٹ، انسان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. برہمن اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے لیے اجازت تھی اور اس کے لیے کوئی پوچھ تاچھ نہیں تھی. 5واں پوائنٹ لکھ لیں، بت پرستی انتہا کو پہنچی تھی. یعنی بتوں کی پوجا انتہا کو پہنچ چکی تھی، بلکہ مقابلہ شروع تھا بتوں کی عبادت میں. اور نمبر 6، انصاف ختم ہو چکا تھا. نمبر 8، عورت کے ساتھ ظلم کی حد ہو چکی تھی، یعنی بہت زیادہ ظلم. اب اتنا سب پڑھا گیا آپ کے سامنے صفحہ، لیکن اس میں سے صرف میں نے آپ کو 8 پوائنٹ بتائے. اس طرح پوائنٹ بنا کر ہم کو یاد رکھنا ہے. آریہ قوم یہ سب اس نے اپنے فائدے کے لیے بنایا. انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. برہمن کو ہر گناہ کی اجازت تھی، وہ کر سکتا تھا، اسے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں تھا. اور بت پرستی بہت عام ہو چکی تھی، انصاف ختم ہو چکا تھا. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر جیسے آپ کو بتایا گیا کہ عورت کے ساتھ بہت زیادہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. اب یہاں پر جو ہے ایک لفظ آیا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ جیسے ستی ساوتری. اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے تاکہ اسلام کی اہمیت ہم لوگوں کو معلوم پڑ جائے. میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو میننگ بتائے جائیں گے اور آپ کو اسی طرح جو ہے خلاصہ بتا دیا جائے گا، اور کوئی ضروری چیز ہے تو اس کے متعلق بتا دی جائے گی. ستی جو ہے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو انتقال ہونے کے بعد اس عورت کو اپنے شوہر کے چتا کے ساتھ جلنا پڑتا تھا. اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ اس کو جلنا پڑتا تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ستی. اور یہ ستی کی شروعات کب سے ہوئی؟ جیسے مہابھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں کوروں کو شکست جب ہوئی تو سب سے پہلے ان کے باپ، اس کا نام ذہن میں نہیں ہے، اس نے جو ہے ہمالیہ میں جا کر اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے یہ ستی کی رسم سب سے پہلے اس نے شروعات کی. اب یہ ستی وہاں سے شروع ہو گئی. ستی میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جو عورت ستی کے لیے جاتی ہے، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ستی کے لیے تیار ہوتی ہے تو خدائی طاقت اس کے اندر آتی ہے، ان کا عقیدہ تھا. اب دوسری بات یہ تھی کہ ستی کو جو عورت جائے وہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے اندر بہت طاقت آ جاتی ہے، اور جو عورت ستی کے لیے جاتی اس کو جو ہے خوشی خوشی جانا پڑتا، اپنے ہاتھ میں نارن لے کر اس کو جو ہے سجایا جاتا، اس کو جو دلہن کے کپڑے پہنائے جاتے. پھر اسی طرح جو ہے اگر وہ عورت ڈر کر بھاگتی تو اس کو کسی بھنگی کے یہاں پر یا کوئی بھنگی آ کر، جو نچلے جات کے لوگ ہیں اس کو آ کر لے کر جاتے اور اپنے پاس رکھتے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اسلام لانے سے پہلے کیا حال تھا اس ملک کا، تو میں نے آپ لوگوں کو جو ہے خلاصہ بھی بتا دیا اور میں نے پوائنٹ بھی کچھ بتا دیے. کوشش کر رہے ہیں کہ آسان سے آسان انداز میں آپ لوگوں کو بتا دیں. اب آگے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایک تذکر آیا بدھ مذہب کا. اب اس میں دیکھیں یہ چیپٹر میں سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 6 صدی قبل یہ جو ہے بدھ مذہب ہے اس کا ظہور یعنی یہ شروعات ہوئی. اب اس میں دیکھیں کہ 5 نمبر لائن جو ہے شرکیہ عقائد یعنی وہ عقیدے جو شرک تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے عقیدے. اسی طرح نمبر 6 لائن میں دیکھیں روحانیت یعنی باطینی پاکیزگی. نمبر 6 لائن میں دیکھیں جنگلات اور صحرا. جنگلات یعنی جنگل، صحرا یعنی ریگستان. اسی طرح اکسایا جاتا یعنی ابھارا. اور یہاں پر دیکھیں جہاں تنہا زندگی گزار. ضمانت یعنی کوئی چیز، ضمانت کہتے ہیں کسی گارنٹی کے اوپر جو ہے ضمانت یعنی گارنٹی. باور یعنی یقین کرنا. اور نمبر 8 لائن میں وسط ایشیا کا ایک اہم مذہب، یعنی یہ جو ہے ہمارے اس پورے کے پورے جتنے بھی قزاقستان ہے اور ترکستان ہے، ازبکستان ہے، یہاں کا یہ اہم مذہب تھا بدھ مذہب. آگے دیکھیں پڑاؤ ڈالنا یعنی کوئی قافلہ کہیں سے گزر رہا ہو تو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا یا اپنا قیام گاہ بنا لینا تھوڑی دیر کے لیے یا ایک رات کے لیے یا رک جانا، اس کو کہتے ہیں پڑاؤ ڈالنا. اسی طرح 45 پیج نمبر 45 پر دیکھیں اختصار یعنی مختصر کرنا. اب یہاں پر بدھ مذہب کے متعلق ہم کو کتنے پوائنٹ یاد رکھنا ہے. ایک تو سب سے پہلے بدھ مذہب کی شروعات 6 صدی قبل یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اس کی جو ہے 6 صدی یعنی 600 سال پہلے اس کی شروعات ہوئی. بدھ مذہب ایک پورے کے پورے بڑے مذہبوں میں ایک مذہب ہے. پوائنٹ نمبر 2 بدھ مذہب ایک بڑے مذہبوں میں ایک مذہب ہے. نمبر 3 اب ان کا عقیدہ کیا تھا کہ پاکیزگی کے لیے مجاہدہ ضروری ہے. نمبر 4 اس مذہب کے بانی نے بھی وحدانیت کی تعلیم دی تھی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی تھی، مگر اس کے ماننے والوں نے اسی کو خدا بنا لیا. بس یہ 4-5 پوائنٹ بدھ مذہب میں یاد رکھنا ہے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر ہم لوگ اچھے انداز میں اس کتاب کو پڑھیں گے، ایک چیپٹر پڑھیں گے، پڑھ کر اس کا خلاصہ نکالیں گے تو بس اتنا ہی نکلے گا. جیسے میں آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو پڑھا تقریباً کتنے لائن ہیں، میرے اندازے سے بدھ مذہب کا جو ہے 20 کے قریب لائن ہے یا 18 لائن ہے، لیکن اس کا خلاصہ کتنا نکل رہا ہے؟ یہ 5 لائن نکل رہا ہے کہ بدھ مذہب کی شروعات کب سے ہوئی. بدھ مذہب ایک کتنا چھوٹا مذہب ہے، بڑا مذہب ہے تو ایک بڑا مذہب ہے. اب ان کی تعلیم کیا ہے اور ان کے جو ہے شروع کرنے والے نے کس چیز کی تعلیم دی تھی، مگر اس کے ماننے والوں نے کیا کیا، اسی کو جو ہے کیا بنا لیا، معبود بنا لیا. اب یہاں پر جو ہے یہ یہاں تک ایک چیپٹر ختم ہو گیا. پھر آگے دیکھیں مختصر سا یہ بھی ایک چیپٹر ہو جائے آج تاکہ جو ہے کل اور سہولت ہو جائے. یورپین ممالک کے حالات، اس میں دیکھیں کہ تہذیب نمبر 2 لائن پر تہذیب یعنی با اخلاق، سلیقہ مند. شہوانیت یعنی اس کا معنی ہے مزہ اور جذبات کا ابھارنا، گناہ کے جذبات کا ابھارنا اور مزہ، شہوانیت کا معنی. نمبر 3 لائن پر دیکھیں اقوام ایک قوم کی جمع ہے یعنی قومیں. نمبر تباہ کاریاں کا ترجمہ ہے کہ بالکل بربادی، تباہ کاری، بربادی. اور اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد لائن میں
زوال پذیریوں کا اندازہ. زوال پذیر یعنی نیچے سے نچلے درجے پر ایک اخلاق گر رہے تھے. زوال پذیر یعنی بالکل اخلاق کی گراوٹ. 4 نمبر لائن پر دیکھیں کہ مخلصانہ پیروی یا ٹھوس لائے عمل. ٹھوس لائے عمل یعنی کیا ہے کہ ان کا کوئی بھی مضبوط طریقہ نہیں تھا, مضبوط طریقہ طے نہیں تھا. مذہب کا کوئی یعنی نکاح کا کوئی جو ہے وہ مضبوط یہاں پر جو دیا گیا ہے, مگر گزارتے ایام کے ساتھ اس مذہب میں کسی ٹھوس لائے عمل کی عدمی موجودگی کے نتیجے میں یعنی کوئی مضبوط عمل طے نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے مخلصانہ پیروی. مخلصانہ پیروی یعنی خالص, بالکل خالص اتباع کرنے والے, خالص ان کے نقش و قدم پر چلنے والے. اب آگے تدریجن ایک ہے لفظ 10ویں لائن میں, تدریجن, اس کا معنی آہستہ آہستہ, آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد جو ہے ایک لفظ ہے تمدن یعنی بااخلاق, سلیقہ مند. برگ و بالا یعنی یہاں پر برگ مانی پتا, بار مانی پھول. طوائف الملوکی اس کا ترجمہ جو ہے من مانی یعنی ہر بادشاہ کی الگ الگ بات. طوائف الملوکی کے کئی بادشاہوں کے حکم, طوائف الملوکی کئی بادشاہوں کے الگ الگ یعنی سب کی منمانی. یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر یورپ ممالک کے بارے میں ہے. اب اس کے بارے میں کچھ ہم لوگوں کو پوائنٹس یاد سمجھنے ہیں. وہ یہ ہے کہ یورپ ممالک جو ہے یہ مہذب کہلاتے تھے, مگر یہاں پر بھی زنا اتنا عام تھا, اتنا عام تھا, اس کی کوئی جو ہے زنا کے گناہ کی گندگی بالکل عام تھی. ایک پوائنٹ یہ اپنے آپ کو تہذیب والا ملک مانتے تھے, لیکن یہاں زنا بہت عام تھا. نمبر 2 پوائنٹ, عیسائی مذہب قبول کرنے سے پہلے ان کے بد اخلاقی اور تباہی کا کوئی اندازہ نہیں تھا. اتنی زیادہ بد اخلاقی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ تباہی, جیسے کہ خود جو ہے ان کا ایک پورے کے پورے یعنی 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یوروپ اور شمالی مغربی ایشیا کے علاقوں میں مشرکانہ طور طریقے اور اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے اس کی کوئی حد نہیں. خود ان کا مصنف جو روبوٹ لکھتا ہے اس کتاب میں وہ بتاتا ہے کہ اتنے اخلاق. تو اس میں آپ پوائنٹ نمبر 2 لکھ لیں کہ عیسائی مذہب قبول کرنے سے پہلے ان کے اخلاق, ان کے بد اخلاقی اور تباہی کا کوئی اندازہ نہیں تھا. نمبر 4 پوائنٹ, مذہب قبول کرنے کے بعد بھی کوئی خاص فرق ان میں نہیں آیا تھا. نمبر 4 پوائنٹ, جو علاقے عمدہ تہذیب والے تھے وہ بھی من مانی پر آ چکے تھے. یعنی آپ کو یہاں پر بتایا گیا کہ ہندوستان کے کیا حالت تھے اور ہندوستان کے اس ملک میں بدھ مذہب آیا تو اس کا کیا حال تھا, اور وہ لوگ بھی بت پرستی میں شریک ہوئے تھے. اس کے بعد یورپ ممالک کے کیا حالات تھے, اب ایران کے آگے حالات آئیں گے. لیکن یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہے, 1 منٹ بچا ہوا ہے صرف, آپ سن لیں. میں آپ لوگوں کو بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آگے آتے آتے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا آسان ہے. ایک تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کو ہم حل کر لیں گے تو ایک بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے. دوسرا, اس کے پوائنٹس بنائیں گے تو اور الحمدللہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پوائنٹس بنانے کے بعد جب میں جس طرح میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا, آپ بھی اس طرح اپنے اعتبار سے پوائنٹ بنا لو, تاکہ جو ہے پوائنٹ بنانے کے بعد پورا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے تو بہت آسانی یاد کرنے کے لیے ہو جاتی ہے. جی, اب اسی طرح جو ہے آگے کے بارے میں جو مذہب کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ پورے کے پورے بتا کر پھر جو ہے ایران کے حالات بتائیں گے, پھر عرب کے حالات شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے کتنے فائدے ہوئے, عورتوں کے ساتھ جو ظلم تھا اور پورے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ظلم تھا عجیب طریقے سے ہے. انشاءاللہ اس کے کچھ جھلکیاں کل بھی آپ کو سنائیں گے. تو یہ تو آج کی شروعات ہے. آپ آتے آتے بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو آئے ہوئے الفاظ ہوں گے, اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ پہلی کلاس تھی, اس کو شروعات کیا تو آپ لوگ جو ہے اس کو اور انشاءاللہ آسان انداز میں سمجھانے کی فکر کریں گے. تو اتنا بتا دیں کہ اس سے کچھ آج فائدہ آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں ہوا, ذرا جلدی بتا دیں تاکہ کلاس 1 منٹ میں ختم ہوگی.